ہر گھڑی حضور کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم حضور کے دین کی خدمت کے لیے، حضور کی عزت و ناموس کے لیے ہر میدان میں انشاءاللہ تعالی اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چل کر انشاءاللہ دل و جان کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ انا للہ و انا الیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناصر فضل احمد چشتی لاہور سے محض اس وجہ سے حاضر خدمت ہوا کہ جب خواجہ صاحب کے وصال پرملال کا سنا تو میں نے اپنے دوستوں سے واللہ کہتا ہوں، میں نے کہا اگر اس وقت جنازے میں کسی جنازے میں شرکت سے مغفرت کی امید ہو سکتی ہے، یہ وہ جنازہ ہے۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلا لوث بلا کسی تمام محض اسی نیت سے شریک ہونے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ پچھلی مرتبہ حضور خواجہ عبدالحق صاحب متضل العالی کے فرزند ارجمند کے جنازے میں شرکت نہ ہو سکی، راستے میں ہی تاخیر ہو گئی، لیکن اس مرتبہ الحمدللہ دل مطمئن ہے، اللہ پاک نے یہ غنیمت ہمیں عطا کی۔ سبحان اللہ۔ میں نے خواجگان نقش بند کا بہت مطالعہ کیا ہے، پھر خواجہ حسن سواگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی مطالعہ۔ سبحان اللہ۔ واہ۔ آپ کی زندگی شریف کا ایک موضوع چند دنوں پہلے میں نے پیش کیا ہے، اس کے اندر جو خصوصی بات دیکھنے میں پڑھنے میں آئی ہے وہ یہ کہ آپ جب مرید فرماتے تھے تو اپنے الفاظ بیعت کے اندر یہ بات شامل کی ہوئی تھی کہ انگریزی نظام حکومت کہ اگر مخالف رہو گے تو میں بیعت لیتا ہوں ورنہ نہیں لیتا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ۔ پھر وہی استقامت اور وہی شدت حضرت خواجہ محمود صاحب کے والد گرامی واہ۔ خواجہ سلطان محمود صاحب متضل رحمت اللہ تعالی علیہ کے اندر خود میں نے مشاہدہ کی ہے۔ واہ واہ واہ۔ ایک عجیب چیز مجھے جو سید شیراز صاحب متضل حضر و شہر کے ہیں، قرات انہوں نے بیان فرمائی ہے کہ ہم خواجہ صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ یہ عجیب چیز ہے، یہ بات اسلاف میں کہیں نظر آتی ہے یا اس وقت اس موجودہ دور میں خواجہ صاحب کے اندر دیکھنے میں آئی۔ سبحان اللہ۔ نماز سلام کہہ کر آپ نے اپنے منہ پر تھپڑ رسید کیا زور سے، ہم سب گھبرا گئے، یار کیا بن گیا۔ آپ علیحدہ جب تنہائی میں خلوت میں تشریف لے گئے تو فرمایا میرا ایک قرض خواہ تھا، 2000 اس نے لینا تھا، وہ آج آیا ہوا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگ گیا نماز کے اندر کہ ابھی سلام پھیریں گے تو کوئی نہ کوئی خدمت کرے گا تو اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ پھر نماز میں یہ خیال آیا کہ تجھے حیا نہیں آتی، مخلوق پر نظر رکھتا ہے، خالق سے کیوں نہیں مانگتا؟ اللہ اللہ۔ تو اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے میں نے تھپڑ مارا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کی بڑی وصف شریف اس زمانے میں استقامت ہے، استقامت ہے۔ یہ بھی مجھے کسی نے روایت کی ہے کہ آپ نے تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے، اللہ اکبر۔ اور تاجدار گولڑا نے وصیت فرمائی تھی، دروغ برگردن راوی سچ ہے یا جھوٹ ہے وہ راوی جانتا ہے، آپ نے فرمایا تنہائی میں رہنا۔ تو آپ نے تنہائی میں وقت گزارا اور استقامت کے ساتھ اس زمانے کی نحوستوں سے بچنا، جس کو مصلحت کہتے ہیں، مصلحت کا شکار ہو کر اپنے دین کے کسی بھی جز کو چھوڑ دینا، یہ اس دنیا کی سب سے بڑی ناکامی اور نحوست ہے، جس سے اللہ جل شانہ نے
خواجہ صاحب کو پوری طرح محفوظ رکھا ہے. الحمدللہ اللہ رب العالمین ان کی برکت سے، ان کے وسیلے سے ہم جس خوش اعتقادی کے ساتھ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری وہ خوش اعتقادی کی امید پوری فرمائے اور ان کے جنازہ شریف میں شرکت کرنے سے ہماری مغفرت فرمائے. آخر دعوانا